بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، قوم کو حقیقت بتانے والا جیل میں ہے اور حقیقت قوم کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ جو ڈراپ سائٹ نے خبر دی اور انہوں نے شائع کر دیا سائفر، اس کے اوپر رولا پڑ گیا کہ یہ نکلا کہاں سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو تھا عمران خان صاحب کے پاس، یہ اس کی کوئی کاپی ہے۔ کچھ نے کہا جی کہ کسی اور نے یہ کر دیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کسی اتحادی نے یہ کر دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو دھمکی لگائی اور پاکستان کے اندر ایک بنی بنائی حکومت جرنیلوں نے گرا دی۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک بڑا بنیادی نقطہ پوچھا تھا، اور وہ یہ پوچھا تھا کہ سائفر میں امریکہ مخاطب کسے کر رہا تھا۔ یعنی امریکہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنی چاہیے، اور اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں گرتی تو تمہارے لیے حالات سخت ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو پاکستانی سفیر تھے انہوں نے جو لکھ کر بھیجا وہ یہ ہے۔ He said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister۔ وہ کہہ رہے جی کہ اگر تو نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے، ووٹ عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر واشنگٹن میں سارا کچھ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ جو روس کا دورہ ہے عمران خان صاحب کا، اسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ عمران خان کا یا پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا۔ ادروائز آئی تھنک اٹ ول بی ٹف گوئنگ اہیڈ۔ ورنہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگے بہت مشکلات آ رہی ہیں، آگے بڑھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ He paused and then said، وہ تھوڑی دیر رکا اور دوبارہ اس نے کہا کہ I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ابھی کہ یورپ اس کے بارے میں کیا کہے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا رد عمل بھی مختلف نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اور اس نے پھر یہ کہا بعد میں کہ میں ایمانداری کے ساتھ یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم بہت زیادہ، یعنی ان کی مخالفت بڑھ جائے گی، ان کی آئسولیشن، ان کا اکیلا پن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ پھر اس نے بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم کا ڈیسیجن تھا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ چائنا میں جب وہ وہ اس میں اولمپکس میں گئے تھے تو وہاں پہ روسی صدر سے ملنا چاہتے تھے، بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ روس جا کے مل لیتے ہیں۔ تو یہ کہانی بھی، اور یہ کہانی کس نے سنائی؟ امریکنز کو یہ کون بتا رہا تھا کہ عمران خان اپنی مرضی سے روس جانا چاہتا ہے؟ حالانکہ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ سے اور ان سے مشاورت کی تھی۔ یہ وہ دو نمبری ہے جو پاکستان کے جرنیلوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کی۔ عمران خان کو کہتے رہے کہ آپ آزادانہ اور خود مختار پالیسی کے اوپر چلیں، اور امریکہ کو کہتے رہے دیکھیں یہ بندہ بات ہی نہیں سنتا اور یہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو گرانے کے لیے آپ حکم جاری کریں تاکہ ہم پوری فوج کو ساتھ لے کے چڑھ جائیں اور عمران خان کی حکومت گرا دیں۔ اس سائفر میں جو مخاطب تھا وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جن کو یہ حکم دیا گیا اور بعد میں انہوں نے حکومت گرا دی۔ اس کی گواہی جو ہے وہ آج شاہد خاقان عباسی سے آپ پوچھ لیں، فضل الرحمان سے پوچھ لیں، محمد زبیر سے پوچھ لیں، مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی دبے لفظوں میں بتاتے ہیں، پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی۔ اور عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک بیانیہ اپنایا تھا، اس بیانیے پہ پی ایم ایل این کیا کہتی تھی، ذرا یہ بھی آپ تھوڑا سنیں۔ حمزہ شہباز جو وزیر اعظم کا بیٹا ہے وہ کیا کہتا تھا، یہ سنیں آپ۔ یہ آدمی بد حواسی میں اناب شناب کہتا ہے، یورپین یونین کو للکارتا، کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا یا یورپی یونین کو یہ کہنا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے، وہ انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، ذرا یہ بھی آپ سن لیں، جو وزیر دفاع بنائے گئے بار بار ابھی بھی ہیں، سنیں آپ۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ خواجہ آصف ہے، خواجہ آصف کے ساتھ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی، یہ لوگ بھی کھڑے ہیں۔ یہ کہہ رہے جی امریکہ نے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے گا کھینچ لے گا، ہم فارغ ہو جائیں گے۔ میں آج ان دنوں کے اخبارات نکال کر پڑھ رہا تھا، اور بی بی سی کو دیکھیں آپ، جو پاکستان کے دیگر اخبارات ہیں آپ ان کو نکال کر دیکھیں تو کیسے ماحول بنایا گیا عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا۔ عدلیہ اس کے اندر استعمال ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے سب کو استعمال کیا، سیاستدانوں کو استعمال کیا، عدلیہ کو استعمال کیا، میڈیا کو استعمال کیا،
سیکورٹی فورسز کو استعمال کیا, انتظامیہ کو اور بیوروکریسی کو استعمال کیا, اور تمام ٹولز اکٹھے کر کے پاکستان کے جرنیلوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی تھی, اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اچھا, وہ جو سوچ کر گرا رہے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی, ندیم انجم کہاں گیا, وہ بھی نوکری سے فارغ ہو گیا. یعنی ریٹائرمنٹ تو ندیم انجم کی لیٹ ہوئی لیکن ہو گئی نا. ندیم انجم بھی گیا, جنرل باجوہ بھی گیا, جنرل فیض جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو کسی کو کچھ نہیں ملا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ سائفر کی کہانی میں آگے آپ کو سناؤں جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن ہے, اور آج کے دن کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی سہیل آفریدی نے, اور یہ ان کی اپنی پرسنل انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ ہم بڑا سخت موقف لیں گے اگر اگلے ہفتے منگل والے دن عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہ کروائی گئی یا انہیں اسپتال منتقل نہ کیا گیا علاج کے لیے. اسی طرح ایک ڈیڈ لائن دی تھی محمود خان اچکزئی نے, اور اس ڈیڈ لائن کا دن بھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو احباب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت اور اختیارات ہیں, اور عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی انہیں کہہ رکھا ہے, اور دوسرا محمود خان اچکزئی جنہیں عمران خان صاحب نے ایک چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود, ایک سیٹ ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا تاکہ وہ کھل کر تحریک چلائیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ اب کیا کرتے ہیں, کیا موقف اپناتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. بہرحال جمعے کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا اپوزیشن نے کہ مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو مہنگائی کے خلاف بہت لیٹ, بہت دیر سے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. انہیں بہت پہلے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے دیر آئے درست آئے, دیکھتے ہیں کتنا تگڑا احتجاج یہ مہنگائی کے حوالے سے کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کو سب کو نکل کے نا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھے بغیر اس اندھا دھند قسم کی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اب دوبارہ اس مہینے کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں, بجلی کے بلوں کی جو درگت بنی ہے, اور جس قسم کے انسین قسم کے یعنی پاگل پن والی حد کے بل جو آ رہے ہیں لوگوں کو, وہ پڑھ کے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کے بل ہیں. بہرحال عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پہ منحصر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لایا عمل. اور آج ویسے بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, کیونکہ سائفر والی کہانی نے ہر چیز کھول کر رکھ دی ہے. ڈراپ سائٹ نے اس پہ ایک اور سٹوری کی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں یہ جو خبر ملی ہے, یہ جو سائفر والی یا جو سائفر کا ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے, یہ پرائم منسٹر آفس سے نہیں ان کے ہاتھ لگا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے جو ملٹری کو دیے گئے تھے ڈاکومنٹس, ان میں سے ایک. یعنی سائفر کو کس نے لیک کیا, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا. تو فوجیوں میں سے کسی ایک فوجی نے لیک کیا, یہ اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. موجودہ رجیم کے حامیوں کی جانب سے عمران خان پر غداری کا مقدمہ کرنے کے مطالبات کے بعد ڈراپ سائٹ کا ایک اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے. سائفر کے آخر میں جو موصول کنندگان کی فہرست کے ساتھ کی گئی ترمیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے.